کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اور حدیث نمبر 1770، حضور نے ارشاد فرمایا اِنَّا مَعَشَرَ الْأَنْبِيَاء اُمِرْنَا أَن نُؤَخِّرَ سُحُورَنَا وَنُعَجِّلَ فِطْرَنَا۔ حضور نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا ہے، ہم انبیاء کے گروہ کو حکم دیا گیا ہے کہ سحری کو تاخیر سے کریں اور افطاری کو تعجیل سے کریں۔ سحری میں تاخیر کریں اور افطاری میں جلد بازی کریں، یعنی جیسے ہی وقت ہو جائے فوری کھجور منہ میں رکھیں، افطاری کر لیں۔ افطاری میں جلد بازی سے کام لیں اور سحری میں بولیے تاخیر سے کام لیں۔ آخری وقت جو ہے نا سحری کا، آخری وقت، آخری آدھا گھنٹہ جو ہے اس میں کوشش کریں سحری کریں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، یہ حضور کی کیا ہے، اور اس میں امت کے لیے آسانی ہے۔ جو بندہ 1.5 گھنٹہ پہلے سحری کر کے بیٹھ گیا اس کو تو روزہ مزید 1.5 گھنٹہ لمبا پڑا نا، اس کو مزید 1.5 گھنٹہ لمبا روزہ پڑا، بدن پہ مشقت، جسم پہ مشقت، اجر اتنا ہی ہے، لیکن سنت قضا ہو گئی۔ سنت بولیے، تو سنت میں ہمارے لیے آسانی ہے، خیر ہے، برکت ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم انبیاء کے گروہ کو حکم یہ دیا گیا کہ سحری میں تاخیر کریں اور افطاری میں جلد بازی کریں، یعنی تعجیل کریں۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگ تب تک خیر پہ رہیں گے، کیا؟ لوگ تب تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ روزہ جلدی افطار کر لیا کریں گے، تب تک خیر پہ رہیں گے۔ یعنی اس میں ایکسٹرا نیک بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں افطاری کے گھنٹے بعد جا کے روزہ افطار کروں گا، میں ذرا اور لمبا روزہ کرتا ہوں۔ پروردگار نے جب تمہیں آسانی دی ہے اس آسانی پر عمل کرنا ہی اللہ کو خوش کرتا ہے۔ مثلا نماز میں حالت سفر میں ہمیں تخفیف دی گئی، نرمی کر دی گئی، نماز کو آدھا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ اب جو یہ بندہ سمجھے کہ میں پوری پڑھوں گا تو اللہ زیادہ خوش ہوگا، نادان ہے۔ اللہ نے جو آسانی دی ہے اس آسانی کو اویل کرنا، حاصل کرنا، یہی اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو حضور مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ سے بڑھ کر تو نماز کا شوقین کوئی نہیں نا۔ تو جب آپ کہیں سے بھی تشریف لاتے تو کوفہ کے مکانات نظر بھی آنا شروع ہو جاتے، تب بھی ٹھہر کے فرماتے کہ ابھی ہم مسافر ہیں، قصر نماز پڑھتے، آدھی قصر نماز پڑھ کے کوفہ میں داخل ہوتے۔ قصر نماز کا حکم ہے، مثلا آپ شاہپور سے جا رہے ہیں ساہیوال، تو جیسے ہی آپ شاہپور سے نکلیں گے قصر شروع ہو گئی، آپ نے مولنوار نماز پڑھنی، آپ آدھی پڑھیں گے۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ مثلا آپ نے زور پڑھی مولنوال تو آپ 2 رکعتیں پڑھیں گے۔ واپس بھی آتے ہوئے اگر آپ چونگ میں بھی نماز پڑھتے ہیں تو آپ آدھی پڑھیں گے، جب تک اپنی یونین کونسل اپنے علاقے میں آپ داخل نہیں ہو جاتے۔ جب تک داخل نہیں ہو جاتے واپسی پہ بھی چاہے آپ اپنے علاقے کے ساتھ والے علاقے میں نماز پڑھیں، چونگ میں بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ آدھی نماز پڑھیں گے۔ یہ بات آپ سمجھے یا نہیں سمجھے؟ ہاں جی کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں صحیح مسلم میں، کیا صحیح مسلم میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر نے دیکھا، آپ نے نماز پڑھائی نا، حضرت عبداللہ ابن عمر نے سفر میں تھے تو آپ نے 2 فرض پڑھائے۔ کتنے پڑھائے؟ تو آپ سلام پھر کے اٹھے، اپنا سامان اٹھایا، چلنے لگے تو دیکھا لوگوں نے سنتیں شروع کر لی۔ یہ صحیح مسلم میں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں۔ کہا بھائی سنتیں ہی پڑھنی تھی تو میں فرض ہی 4 پڑھا دیتا، بعد میں اٹھ کے تم نے سنتیں ہی پڑھنی تھی تو میں فرض ہی 4 پڑھا دیتا۔ اللہ نے جو آسانی دی ہے اس سے زیادہ ایکسٹرا نیک بننے کی کوشش مت کیجیے۔ جو اللہ نے آسانیاں رکھی ہیں وہاں آسانیوں کو رہنے دیں، ورنہ دین مشکل ہو جائے گا۔ دین کیا ہو جائے گا؟ اور نبی علیہ السلام ڈانٹتے تھے۔ صحیح بخاری میں کثیر روایات ہیں، صرف صحیح بخاری کے آپ شروع والے چیپٹر پڑھ لیں آپ حیران رہ جائیں گے۔ کتاب الایمان پڑھ لیں آپ، شروع والا چیپٹر، کتاب الوضو پڑھ لیں آپ، شروع کے چیپٹر پڑھ لیں صحیح بخاری، اتنی روایتیں آپ کو ملیں گی کہ نبی علیہ السلام شدید ناراض ہوتے تھے ان لوگوں سے جو اپنے ایکسٹرا نیک پن سے دین میں تنگیاں پیدا کرتے تھے۔ سمجھ آ رہی بات یا نہیں؟ ایک امام مسجد کی شکایت ہوگی حضور کے پاس کہ یا رسول اللہ نماز لمبی پڑھاتا ہے،
اب نماز ہی لمبی پڑھاتا ہے، کوئی برائی میں تو نہیں لگاتا نا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلا لیا اور بلا کے حضور نے ارشاد فرمایا انتم منفرون، کہا تم لوگوں کو دین سے بیزار کر رہے ہو. نماز ہی لمبی پڑھا رہا ہے، حضور نے فرمایا تم لوگوں کو دین سے بیزار کر رہے ہو. لمبی پڑھنی بعد میں اپنی پڑھو. یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں پیدا نہ کرو. بشروا ولا تنفروا، دین اس انداز سے پیش کرو کہ لوگ خوشی خوشی دین کے قریب آئیں، دین سے بیزار نہ کرو. تو یہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں جو لوگ بعد میں سنتیں شروع کر دیتے ہیں نا سفر میں نماز. تو مجھے حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول یاد آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا پھر میں فرض ہی 4 پڑھا دیتا، 2 پڑھانے کی کیا ضرورت ہے. یہ صحیح مسلم میں کس میں ہے؟